نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ اللہ جل شانہ نے سلیمان علیہ السلام کو پوری دنیا پر بادشاہت عطا فرمائی تھی، جنوں پر، ہواؤں پر، پرندوں پر، سارے مخلوقات پر اللہ جل شانہ نے سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت دی تھی اور ان کی بولیاں سمجھتے تھے۔ تو اللہ جل شانہ نے جو سلیمان علیہ السلام کو تخت دیا تھا جو ہوا کے اندر اڑتا تھا، وہ کتنا بڑا تھا اور اس کے اوپر کون کون بیٹھتے تھے، اس کی کیا کیفیات تھی، وہ ہم نے بیان کرنی ہے۔ اس تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ تخت سلیمان جو ہوا پر چلتا تھا، وہ لکڑی کا بہت بڑا ایک تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کا نے بنوایا تھا، جس میں سارے لشکر وارے سارے سامان اس کے اوپر لدا ہوا ہوتا تھا، اور اتنا زیادہ وہ وسیع تھا اور اتنا زیادہ بڑا تھا ہونے کے باوجود اس کو ہوا جو تھی وہ اڑا کر لے جاتی تھی۔ صبح سے لے کر دوپہر تک 1 مہینہ کی مسافت وہ طے کر لیتا تھا، پھر دوپہر سے لے کر شام تک 1 مہینہ کی مسافت، یعنی ایک دن کے اندر وہ جو تخت تھا وہ 2 مہینے کی مسافت جو طے کر لیتا تھا۔ ابن ابی حاتم نے سعید بن جبیر سے نقل کیا ہے کہ اس تخت سلیمانی پر 6 لاکھ کرسیاں رکھی جاتی تھیں، جس میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ایمان والے انسان ہوتے تھے ساتھ، اور ان کے پیچھے جو ایمان والے جن ہوتے تھے وہ پیچھے بیٹھتے تھے، آگے انسان ہوتے تھے پیچھے پھر اس کے پرندوں کو حکم دیتے تھے سلیمان علیہ السلام کہ وہ پرندے جو تھے اس تخت کے اوپر اپنے پروں کو کھولتے تھے تاکہ گرمی کی جو تپش ہے وہ اس کے اوپر محسوس نہ ہو۔ تو جب تک وہ تخت اڑتا جاتا تھا تو پرندے اس کے اوپر جاتے تھے تاکہ دھوپ جو تھی وہ اس کے تخت کے اوپر نہیں آنے دیتے تھے۔ تو اتنا زیادہ جو تخت تھا تو پھر ہوا کو حکم دیا جاتا تھا وہ اس عظیم الشان تخت کو اٹھا کر سارے مجمع سمیت، یہ 6 لاکھ کرسیاں ہیں، انسان بیٹھے ہوئے ہیں، جن بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ساری اس کو اٹھا کر ہوا لے جاتی تھی۔ اور اس سارے سفر کے اندر سلیمان علیہ السلام جو تھے وہ اپنے سر کو جھکائے ہوئے ہوتے تھے، اللہ کا ذکر اور اللہ تعالیٰ کے شکر کے اندر مشغول ہوتے تھے، یعنی کوئی دل کے اندر اپنا تکبر اور کبر ذرہ بھی پیدا نہیں کرتے تھے، تواضع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ جو تھے سلیمان علیہ السلام پر اپنا سر جھکا کر اس تخت کے اوپر بیٹھتے تھے۔ تو اللہ جل شانہ نے ہر نبی کو کچھ نہ کچھ دیا تھا، تو سلیمان علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے بادشاہت دی، اور ایسی بادشاہت دی کہ آج تک اللہ جل شانہ نے اس کے بعد کسی کو ایسی بادشاہت نہیں دی جیسے سلیمان علیہ السلام کو دی۔ ساری مخلوقات پر بھی بادشاہت دی، اور ایسا تخت جو دیا، آج کل کے بڑے سے بڑے جہاز بھی تھے وہ اتنی سواریاں نہیں لے جاتے جس نے سلیمان علیہ السلام کا جو تخت تھا، بغیر کسی تیل کے، بغیر کسی پٹرول کے ہوا کو حکم دیتے تھے تو ہوا اس کو اڑا کر لے جاتی تھی۔ تو اللہ جل شانہ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں اپنی قدرت، اپنی بڑائی، اپنی طاقت جو ہوتی ہے اس کو اپنے دل کے اندر بٹھانے کی توفیق دے، اور ہر وقت ہمیں اپنے سامنے جھکنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔